Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Ministers, Services Chiefs, Parliamentarians, diplomats, Honorable diplomats, Khwateen o Hazrat. آج ہم کمیموریٹ کر رہے ہیں ایک دن جو اللہ کا کرم ہے خاص کہ ہم اس میں سے جس طرح نکلے ہیں ایک مشکل وقت سے. وہ ایک میں بحیثیت پاکستانی اب بول رہا ہوں, پرائم منسٹر نہیں بول رہا. مجھے بڑا فخر تھا جس طرح وہ پاکستانی قوم نے اس کرائسس سے ڈیل کیا, کیونکہ کرائسس تو تھا. اگر آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایگریویٹ نہیں ہوا, اگر وہ حالات بگڑے نہیں, تو اس میں صرف اور صرف ایک پاکستانی قوم کی میچورٹی سامنے نظر آئی تھی. تو میں ایز اے پاکستانی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے, تو ہم نے سارے پاکستان کے اونچ نیچ دیکھے ہیں. 65 وار بھی مجھے یاد ہے, 70 میں جو اس قوم کو شوق ملا تھا, جو تکلیف ہوئی تھی, وہ بھی مجھے یاد ہے. اور اس کے بعد ہم نے اونچ نیچ دیکھی اپنے ملک کی. لیکن ایک انسان کی اور ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے وہ ایک کرائسس میں کیسے بیہیو کرتا ہے. ایک بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ کریج کی ڈیفینیشن ہے, کریج کی گریس انڈر پریشر, کہ مشکل وقت میں کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو سسٹین کرتا ہے. تو کیونکہ یہ جب ہوا ہمیں پتہ تھا پلوامہ کے بعد کہ ہندوستان نے کچھ کرنا ہے, کیونکہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس سب یہ بتا رہی تھیں کہ وہ کوئی ان کی تیاری ہے کچھ کرنے کی, تو ہم تیار تھے. اور جب وہ ہوا صبح کے میرے خیال میں 3 بجے تھے, ایئر چیف کا جب مجھے ٹیلی فون آیا کہ انہوں نے بومبنگ کی ہے, تو اس کے بعد جتنا بھی ہمارا رسپانس تھا وہ ایک میچور ملک کا تھا. صرف یہ نہیں کہ جس طرح ہماری ایئر فورس نے رسپونڈ کیا, جو ہماری فوج تیار تھی لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طرح کی حرکت ہوئی, اور ہمارے فوجی جس طرح کھڑے رہے, اور پھر جو نیوی نے وہ سبرین کے اوپر, وہ بھی ہمیں پتہ چلا اس کے اوپر لاک آن کیا. کچھ کر سکتے تھے, نہیں کیا, ریسٹرین کیا. جس طرح ہم نے پائلٹ واپس کیا, وہ ایک میچور قوم کی نشانی تھی. اور یہاں میں اپنے میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا کا رسپانس تھا, ہمارا میڈیا نے میچورٹی دکھائی. آپ کانٹراسٹ کریں جو ہندوستان میں ہو رہا تھا, جو ان کا میڈیا کا رسپانس تھا, جو ان کے پولیٹیشنز کا, اور کانٹراسٹ کریں جو پاکستان میں ہو رہا تھا. بالکل ایک میچور قوم بن کے سامنے آئی, ایک کرائسس کو ٹیکل کیا. ہم پینک بھی کر سکتے تھے. جب پتہ چلا صبح 3 بجے جب پتہ چلا کہ انہوں نے بومبنگ کی ہے, ہمیں تو نہیں پتہ تھا اس وقت کہ کیجولٹیز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. ہم نے پہلے تیاری تھی کہ ہم نے کدھر ان کو ہٹ کرنا ہے, تو اسی وقت رسپونڈ کر سکتے تھے. لیکن ہم نے انتظار کیا, اگلے دن ریئلائز کیا کہ نہیں کیجولٹیز ہوئی. جب کیجولٹیز نہیں ہوئی تو پھر اکارڈنگلی رسپونڈ کیا. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو پائلٹ سے کیا, یہ ساری ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ ایک قوم میچور ہو چکی ہے. اور مجھے بڑے فخر ہوا اپنی قوم کے اوپر جس طرح انہوں نے ڈیل کیا. اور میں پھر سے عوام کا کیا ریئیکشن تھا, پولیٹیشنز کا کیا ریئیکشن تھا, اسمبلی کے اندر کس طرح ہم نے ساری اختلافات کے باوجود ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آئیں. اب میں تھوڑا سا ذرا سیناریو جو اس وقت ہے جو ہمارے نیبر کا, میں اس کو صرف پہلے تو اپنے لوگوں کے لیے بریفلی ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد تھوڑی اینڈ میں ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی اور باہر کے ملک کے لیے بھی میں اس کو ڈسکرائب کروں گا. دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہے, ہندوستان ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے. ہمارے ان سے جس طرح کے بھی تعلقات رہے, اونچ نیچ رہی ہے بیچ میں, میں تو ہندوستان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے مجھے شاید ہی کسی پاکستانی کو اس طرح کی پذیرائی ملی ہو, رسپیکٹ ملا ہو جو مجھے ملا ہندوستان میں. اور جو ہندوستان میں جانتا ہوں اور جو جانتا تھا, وہ بالکل ایک
ایک بڑے خطرناک راستے پہ نکل گیا، اور یہ سب سے زیادہ اس کا نقصان ہندوستان کو ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، اور آگے مزید اور ہوگا، کیونکہ جس راستے پہ وہ نکل گئے ہیں اس میں سے واپسی بڑا مشکل ہے۔ جو انہوں نے ایک ریسسٹ، ایک ٹوٹیلیٹیرین، ایک فیشسٹ جو آئیڈیالوجی اڈاپٹ کر لیا ہے آر ایس ایس کی، یہ یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا کی آپ تاریخ، کوئی بھی دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، جو بھی قوم اس آئیڈیالوجی پہ گئی ہے وہاں ہوا ہی خون ہے اس کے بعد، یہ اس کی لاجیکل کنکلوژن ہی خون کی طرف ہے، کیونکہ جب آپ کسی ایک ملٹی ایتھنک ریشل ریلیجس کمیونٹی کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ریس سب سے سپیریئر اور ایک دین باقی انفیریئر ہیں، اور پھر آپ نفرت کے اوپر بلڈ کرتے ہیں کہ آپ کی، اگر آپ اور اوپر اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ اس ہیومن کمیونٹی کا قصور تھا، تو آپ نفرت کے اوپر جب یہ بلڈ کرتے ہیں، آپ کہیں بھی دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ہوتا ہی خون ہے اینڈ میں جا کے۔ نازی جرمنی جس سے انہوں نے انسپائر ہو کے آر ایس ایس نے یہ ساری اپنی آئیڈیالوجی بنائی، نازی جرمنی میں دیکھ لیں کیا ہوا۔ اس کے علاوہ روانڈا میں دیکھ لیں، ساؤتھ افریقہ میں جدھر ایک ریس اوپر آ گئی اور باقیوں کو انہوں نے کیا کیا ان باقیوں سے، میانمار میں دیکھ لیں، ادھر ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ وہ بھی بدھسٹ ایک ریس اوپر آئی اور دوسری مسلمانوں سے انہوں نے کیا کیا۔ بوسنیا میں کیا ہوا کہ جب سربین نیشنلزم اوپر گئی، انہوں نے جو قتل عام کی وہاں، یہ لاجکلی یہ اس طرف ایک ہی طرف جا رہی ہے۔ ایک انہوں نے ہندوتا، ایک فلسفی جو وہ اوپر لے آئے ہیں، اور وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور اس کے بعد کرسچنز کے اوپر، اور پھر یہ باقی بھی ساری ان کی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں آخر میں اس کی طرف بھی جائے گی۔ اس کا نتیجہ اس لیے خوفناک ہے کیونکہ پیچھے ہٹنا یہاں سے بڑا مشکل ہے۔ اگر یہ یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں، یہ جو ان کی لیڈرشپ جدھر پہنچ گئی ہے، اگر یہاں سے پیچھے ہٹتی ہے، ان کو جو ایک قسم کی یہ جو نیشنلزم اور ریسزم یہ جو انہوں نے اٹھا دی ہے، یہ ان کو پیچھے نہیں ہٹنے دے گی۔ آپ مارکسزم کا دیکھ لیں، جب کوئی مارکسسٹ آتے تھے تو ان کو کون جاتا تھا؟ جو الٹرا مارکسسٹ ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ اس لیے یہ بڑا مشکل ہے۔ اب یہاں سے جو کشمیر میں انہوں نے کر دیا ہے، 80 لاکھ کشمیریوں کو اوپن جیل میں جو کیا ہے، اور جو یہ ہندوستان میں 2 انہوں نے لیجسلیشن لا کے بیسکلی 20 کروڑ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اس سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے۔ اور آگے جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ایک فیس کر رہے ہیں اس وقت کم از کم 50-60 کروڑ لوگوں کو، کیونکہ مسلمان 20 کروڑ ہیں، اس کے علاوہ بھی کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، دالت ہیں، ٹرائبلز ہیں، یہ جتنے بھی یہ جو اب جب ہندوتا لے آئیں تو ان ساروں کو مارجنلائز کریں گے، اور جب آپ مارجنلائز اتنی بڑی مائنورٹی کو مارجنلائز کرتے ہیں، اس کی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا۔ اس طرح کے نمبرز جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، یہ دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوا۔ آپ تھوڑے سے لوگوں کو تو مارجنلائز تو ہوتے ہیں، اتنی بڑی مائنورٹی کو مارجنلائز کرنے کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ تو ہندوستان پھنس گیا اب، اور اس کے لیے ورلڈ کمیونٹی کو مدد کرنی پڑے گی ان کی۔ اگر تو ورلڈ کمیونٹی ایکٹ نہیں کرے گی، اس میں سے نکلنا میرے خیال میں یہ آگے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں اس کے۔ پاکستان کے لیے ہمیں فخر ہے اپنی آرمڈ فورسز پہ، ہمیں فخر ہے اپنی نیوی پہ، اپنی ایئر فورس پہ، اور اعتماد ہے جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا، کانفیڈنس سے، پورا کانفیڈنس تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، جنرل باجوہ بالکل گھبرائے نہیں ہوئے تھے، ایئر چیف بالکل نہیں گھبرائے ہوئے تھے جب کہہ رہے تھے کہ بڑی کیلکولیٹڈ ساری باتیں ہوئی ہماری۔ مجھے گھبرانا چاہیے تھا لیکن کانفیڈنس تھا، مجھے لگ رہا تھا، کیونکہ ان کو دیکھ کے مجھے بھی کانفیڈنس تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور جس طرح ریئیکٹ کیا، دنیا نے اکنالج کیا۔ ہمارے اندر پاکستان میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو
इसके ये जो पुलवामा के बाद और फिर बालाकोट के बाद जो पाकिस्तान का रिएक्शन था और जो आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन है। देखिए, हिंदुस्तान में जाके कभी सोच सकते थे कि बाहर से एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जाए, और जो उनकी ताल्लुकात है हिंदुस्तान से, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अल्फाज इस्तेमाल किए हमारे लिए, वहाँ मैं देख रहा था कि उनका जो एक्सट्रीम मीडिया है उसमें कितनी तनकीद की उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कि क्यों पाकिस्तान की तारीफ कर दी। लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है, ये पाकिस्तान की स्टैंडिंग अप रिफ्लेक्ट करता है, और इंशाल्लाह ये मुल्क ऊपर ही जाता रहेगा। और जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे, जो सारा मुश्किल वक्त है वो निकल गया है। इस वक्त पाकिस्तान, जिस तरह वो शाह महमूद ने कोट किया यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कि पाकिस्तान फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, और टेररिज्म का मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इसलिए शायद इसलिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था हमारी सर्विसेज चीफ्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने बड़ा मुश्किल ये जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो जंग लड़ी गई है, ये बहुत ही मुश्किल जंग थी। वो जंग ज़्यादा आसान होती है जो आमने सामने दुश्मन के बीच में हो। ये जो जंग होती है ये तो बड़ी मुश्किल जंग होती है, जो आपने देख लिया कि दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर भी हमारे साथ वाले अफगानिस्तान में आपने देखा कि कितना उनके लिए मुश्किल रहा, नहीं जीत सके। लेकिन जो पाकिस्तान की जो सर्विसेज की जो परफॉर्मेंस थी, उससे इसलिए उनके अंदर बड़ा एतमाद था और कॉन्फिडेंस था। तो मैं अपनी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो डिप्लोमेट्स बैठे हैं उनके लिए मैं ज़रा थोड़ी सी बात कर दूं। टू दी ऑनरेबल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी एंड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, माय fear about the road that India has taken, I feel that unless the world community intervenes, India has seriously taken a path which is going to be self-destructive in India, because when an ideology based on racial and in this case also religious superiority, which is what that ideology of Hindutva is, and I'm sure that the international community knows that this ideology has been inspired by the Nazis in the 20s and 30s. And if you read the statements, the writings of the founding fathers of RSS, you will find that they admired the Nazis' idea of racial superiority and also their treatment of the Jews. And so that sort of ideology, when it takes over a country of over 1 billion people, nuclear armed, it has consequences. And therefore, I've been since 5th August last year, when Kashmir was unilaterally annexed, violating United Nations resolutions, bilateral agreement, similar agreement with Pakistan, revoking their own constitution, Article 370. At that time, the world community didn't understand what was going on. So I tried my best to explain to world leaders, I tried to explain to them that this is just the beginning, that this ideology which is stated in their manifesto about Hindu superiority, I explained to the world leaders that this is going to have consequences. Unfortunately, no one understood. And because India has such a great international image, the land of Ravi Shankar and Nirvana and gurus, no one actually understood what had happened to India. The India of Gandhi and Nehru, their constitution of pluralism and secularism, everything after 5th August, we knew that was being reversed. And the moment these two legislations took place, the Citizens Act and the Registration Act, clearly this was something which is not done in the modern world. This violates all humanitarian rights. What was happening in Kashmir
8 million people under siege by 800,000 troops, as if they were not humans. And then followed by these two legislations. And what is happening right now in India? Gangs of RSS, equivalent to who were inspired by the Hitler brown shirts, them going and beating up people, and what was happening last night in Delhi. Unfortunately, this will get worse. And so my appeal to the international community is that this is the time to take action, to ask where this huge subcontinent is heading. It's not just a concern of Pakistan. It will concern the whole of the world. And if the international community does not act now, things will just keep getting worse. Because where this RSS-led government, this Modi government, where it is headed, as I explained in Urdu, it's impossible once this sort of ideology comes out of the bottle, once this genie comes out of the bottle, it's impossible to put it back in again. Because once these heady concepts of racial superiority, ultra-nationalism, once they get out from, as I said, from the bottle, it's not possible to again tell them that no, we got it wrong. And so, with such a huge minority which will be excluded, and you're talking about 500 million people, including 200 million Muslims, Sikhs, Christians, Dalits, tribals, this is over 500 million people which will be excluded from the mainstream according to the Hindutva ideology. So what are the consequences of this? What we saw in Delhi last night is just the beginning. I don't see how this is going to stop. I don't see how, from where the Modi government has gone, how it will take back these two legislations. Because if, as I said, if they take them back, there will be a reaction from the ranks of these extremists, RSS groups, the same extremists, the RSS extremists who assassinated Mahatma Gandhi as being too soft on the Muslims. And therefore, I feel that the international community must take notice, or if not, if they don't act right now, at least they should observe what is going on. And my contention is it will only get worse, because I don't see how where India is headed, how they are going to reverse the situation. मैं आखिर में फिर से आज ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूँ अपनी आर्म्ड फोर्सेस को. जिस तरह हमने हैंडल किया सारा, मैं अपनी कौम को ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूँ. अपनी पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है नेशनल असेंबली में, जिस तरह उन्होंने अपने मीडिया को, कि हमारे मीडिया ने वो हरकतें नहीं की. हिंदुस्तान का मीडिया अगर आप देखें तो इतनी इमेच्योरिटी और इस तरह की चीज़ें वहाँ जो कही जाती हैं, यानी कोई भी दुनिया का रिस्पॉन्सिबल मीडिया इस तरह की हरकतें नहीं करता. कि यानी वो पूरी कोशिश करते हैं, एग ऑन करते हैं कि अब जंग हो जाए, मारो पाकिस्तान को, ये करो. सारी इलेक्शन कैंपेन ही लड़ी गई एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान को बुरा भला. वो जो हमने पायलट वापस किया, उन्होंने सारी कैंपेन ही ये चलाई कि जी इतना हमारे से खौफजदा थे कि उन्होंने पायलट वापस कर दिया. यानी वो बजाय ये कहने के कि एक कौम, एक मैच्योर कौम ये रियलाइज करती है कि मिलिट्री सॉल्यूशंस होती नहीं है. ये तो सिर्फ मिलिट्री अपनी कौम को डिफेंड करती है, जो हमारी मिलिट्री ने किया. लेकिन आप कोई भी मिलिट्री से मसले हल करने जाते हैं, दुनिया की तारीख ये बताती है कि आप मिलिट्री से एक मसला हल करते हैं, 5 और मसले खुल जाते हैं. आप अलकायदा के पीछे इराक में जाते हैं और आईसिस क्रिएट कर देते हैं. कहीं भी, जिस तरह अफगानिस्तान में हो, कहीं भी दुनिया में ये जो मिलिट्री सॉल्यूशंस, ये तो बिल्कुल एक लास्ट रिजॉर्ट होती है. लेकिन उन्होंने ये हिंदुत्व की फिलॉसफी उधर तक पहुंचा दी है कि उनको ये अपनी कौम को बता दिया है कि आपसे बड़ी कोई कौम है ही नहीं, आपसे कोई सुपीरियर लोग है ही नहीं. उन्होंने तो मुसलमानों की तारीख ही ख़त्म कर दी कि ताजमहल भी सुना किसी पता नहीं हिंदू ने बनाया था. वो सारा उन्होंने
تاریخ ہی چینج کر رہے ہیں. ان کی آپ فلمیں دیکھیں آگے. وہ میں نے غلطی سے ایک فلم دیکھ لی, میں نے سمجھا پانی پت کے اوپر فلم تھی جو احمد شاہ ابدالی کی وہ بڑی فیمس جنگ تھی. وہ فلم دیکھی, وہ کوئی اس فلم کے اندر صرف اور صرف ہندوتوا ہے کہ وہ اتنے بڑے ویلنز دکھا دیے مسلمانوں کو کہ مجھے فلم بند کرنی پڑی آخر میں, کہ وہ لگا کہ وہ اصل میں وہ احمد شاہ ابدالی جیتا نہیں تھا, وہ جنگ ہار گیا تھا. یہ جو ڈسٹورشن ہو رہی ہے ہٹلر ہسٹری کی, یہ قائد اعظم نے کہا تھا اپنے, انہوں نے ان کے آپ ایڈریس پڑھے, انہوں نے کہا تھا ہماری ہسٹری فرق ہے. انہوں نے یہ ساری چیزیں جو قائد اعظم نے, میں تو آج اس دن خاص داد دینا چاہتا ہوں اپنے گریٹ لیڈر قائد اعظم کو کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں پریڈکٹ کی تھیں. ان کی میں نے تو ان کی کوئی 3-4 کتابیں پڑھی جس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں پریڈکٹ کی تھیں. انہوں نے جب ہندو مسلم یونٹی کے وہ ایمبیسڈر کہلائے جاتے تھے, وہ یہ چیزیں دیکھ کے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے, اور پھر اینڈ میں وہ کہتے گئے مسلمانوں کو کہ تمہیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, تم انگریز کی غلامی سے نکل کے ہندو کی غلامی میں جانے والے ہو. یہ ساری چیزیں انہوں نے کہی تھی جو آج نریندر مودی کے ہندوستان میں ہو رہا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں اپنی قوم کو آج خاص طور پہ اس دن کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارا ملک میں جو جس ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ عظیم ملک بننے جا رہا ہے جو ہمارے گریٹ لیڈر قائد اعظم کی خواب تھی. شکریہ.